وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہاں پھر وہ لفظ آیا ہے ربا کا، محبوب بے شک آپ کا رب، وہ بار بار کہتا ہے آپ کا رب۔ یہ میں اب اپنے ذوق کی ایک بات کہنے لگا، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کو بھی آپ کا رب کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں محبوب تیرا رب ہوں تو میں سارے جہانوں کا، پر جیسے تیرا ہوں ایسے اور کسی کا نہیں۔ پھر کہا محبوب آپ کا رب۔ آیت کیوں آئی؟ یہ والی آیتیں سمجھ رہے ہیں کیوں آئی؟ تسلی دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ رب جو سارے جہانوں کا رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، تنہا مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے، صمد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا شریک ہے، ساری قوتوں کا تنہا مالک ہے۔ اگر ساری کائنات ایک لمحے کے اندر بھی فنا ہو جائے، جی ایک لمحے کے اندر بھی فنا ہو جائے، اللہ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کیا اثر ہے اللہ؟ صمد ہے وہ، غنی ہے وہ۔ لیکن محبوب کا دل دکھتا ہے، اللہ اپنا کلام بدریہ جبریل اتارتا ہے، وہی میں قرآن میں آیتیں اتارتا ہے۔ محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں۔ اب کو میں کیا کروں، اب سمجھ نہیں آ رہی نا جی۔ محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں، محبوب آپ بے سکون نہ رہیں، آپ بے اطمینان نہ رہیں، آپ اطمینان میں رہیں، آپ غم نہ کریں، آپ دکھ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف بے قرار بھی ہو جائیں تو اللہ اپنے محبوب کو قرار دینے کے لیے اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اپنے محبوب کو قرار دینے کے لیے، اپنے محبوب کو سکون دینے کے لیے۔ محبوب آپ کا رب لَيَعْلَمُ خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کا مطلب بڑا خاص مطلب ہے، بڑا پیارا مطلب ہے۔ محبوب آپ تو ان کی صرف وہ سازشیں جانتے ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، جو آپ کے ابھی ان کی بہت ساری ایسی سازشیں ہیں جن کا آپ کو اللہ نے علم نہیں دیا۔ اللہ کو علم ہے، اللہ نے ابھی آپ کو علم نہیں دیا۔ وہ کافروں نے کچھ سازشیں بنا رکھی ہیں آنے والے وقتوں کے لیے، پلاننگز کر رکھی ہیں، مکر و فریب کے جال انہوں نے بن رکھے ہیں آنے والے وقت کے لیے، مستقبل کے لیے۔ وہ مکر و فریب کریں گے آنے والے وقت میں۔ محبوب ابھی آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے، رب تو ان کی وہ چالیں بھی جانتا ہے، رب تو ان کی کسی حرکت سے مخفی نہیں ہے۔ محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے، جو وہ علل اعلان کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو وہ چھپ کے کرتے ہیں اللہ وہ بھی۔ تو محبوب جب آپ کا رب اتنا کچھ جانتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ صرف جانتا نہیں ہے، وہ صرف وہ جو چالیں چلتے ہیں اللہ ان چالوں کو ختم بھی کر دیتا ہے، وہ ختم کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، ان کی چالوں کو تباہ کرنے کی، ان کے مکر و فریب کو ڈیڈ کرنے کی، ان کے تمام جتنی بھی حرکتیں ہیں ان کی حرکتیں لا حاصل ہوں گی، نتیجہ خیز نہیں ہوں گی۔ محبوب اللہ آپ کو خود ان کی سازشوں سے بچانے والا بھی ہے۔ کیا بولیے گا ذرا؟ صرف جاننے والا نہیں ہے، بچانے والا بھی ہے، صرف عالم نہیں ہے، قوتوں والا بھی ہے، اور بڑی زوردار قوتوں والا ہے۔ وہ آپ کو بچائے گا بھی، ان کی سازشوں سے بچائے گا بھی، جانتا بھی ہے، اور بولیے گا ان کی سازشوں سے بچانے والا بھی ہے۔
اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہہ کے ختم نہیں کر دی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے اس بات کو بھی بڑا کھول کے بیان کیا. اللہ پاک نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میں ان کی سازشیں جانتا ہوں، نہیں، فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر اس کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے حبیب صرف سازشیں کہاں، اللہ صرف ان کی سازشیں نہیں جانتا، اللہ تو سب کچھ روز ازل سے جانتا ہے. کائنات تو بعد میں بنی ہے، اللہ تو اس سے بھی پہلے جانتا ہے. کائنات کی تو کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اللہ کے علم کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں ہے، اللہ کی اپنی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. بھئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہماری کوئی ابتدا ہے، ہماری کوئی انتہا ہے. ہم جب دنیا میں آئے تو ہماری ابتدا ہو گئی، جائیں گے تو انتہا ہو جائے گی. یہ ہماری ابتدا اور انتہا ہے. ہمارا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ہمارا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ اب جاننا شروع ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کوئی اج پتہ لگ گیا ہے انہاں کافراں دیاں حرکتاں دا اللہ نو اج پتہ لگ گیا. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تو ہر علم جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اس کائنات میں جو جو ہونا تھا اللہ نے قلم کو فرمایا قلم لکھ دے، قلم نے لکھ دیا. تو اس اللہ سے کیا مخفی ہے؟ جس رب کی قلم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نے قلم کو فرمایا لکھ، قلم نے لکھ دیا. جتنے غیب ہیں زمین و آسمان کے، جتنے بھی غیب ہیں اللہ وہ سب جانتا ہے، وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہیں. اب تک بات ہو رہی تھی کافروں کے حوالے سے.